السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز تھی اور بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد تھا۔ وہ اپنی ظاہری شکل صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کو مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا اور وہ جو اسے عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ بار زمین کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ اور ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا اور نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اس نے رب سے کہا کہ اس دفعہ میری لاج رکھ لیں، اور رب سے دعا مانگتا رہا۔ اچانک بھائی سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا اور نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا۔ توبہ اس نے ہمیشہ اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کریں، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد رہنے میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا اس نے وہ سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل گیا اور کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ آیا۔ وہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا تو نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلوں والوں نے نسو سے راستے کا پوچھا اور نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کے خلاف اور نسو کے اخلاق سے وہ بہت متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور اس طرح عمارتیں بھی بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیے۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت بھی چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ اور جب بادشاہ نسو کے پاس گیا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے، چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مأمون نسو کو ملنے آ رہا تھا اور یہ آیا بھی نسو کی خوبیوں کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہی تھی۔ اور نسو کی تعریفیں کرنے پر نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور وہی شہزادی جسے عورت کا بیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اسی شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، براہ مہربانی میری مدد فرمائیے۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ تو نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ ہی میں انسان ہوں نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے اور یہ سارا مال و دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کے نتیجے میں تمہیں ملا اور یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کرنے سے مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد عقیل کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔